اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ حقوق العباد میں لکھا ہے کہ ایک میاں جی بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مارنے کے عادی تھے، اور ادھر ادھر گاؤں میں چندہ وصول کرنے بھی جایا کرتے تھے۔ نقد وغیرہ کو وہ مٹی کے ایک لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی شریف طالب علم نے کسی جھروکے سے میاں صاحب کو روپے لوٹے میں رکھ کر زمین میں دفن کرتے دیکھ لیا۔ جب میاں صاحب حسب دستور کسی دیہات میں چلے گئے تو لڑکوں نے کسی طرح بازار سے کنجی لا کر کمرہ کھول دیا اور لوٹے کو زمین سے نکال کر اس کا روپیہ حاصل کر لیا اور برتن پھر وہیں دفن کر دیا۔ اس روپیہ سے گوشت، گھی، مسالہ، شکر وغیرہ بازار سے لا کر خوب عمدہ قسم کا قورمہ، پلاؤ، زردہ وغیرہ پکایا۔ اتفاقاً میاں صاحب آ گئے۔ لڑکوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور کھانے میں شریک کر لیا۔ کھانا نہایت عمدہ دیکھ کر میاں صاحب نے پوچھا کہ آج تم لوگوں کے پاس کوئی مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسے صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ دو تین لڑکوں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ میاں صاحب کچھ نہ سمجھ سکے، پھر بے اختیار بولے، آخر کس کے گھر سے ایسے خاص مہمان آئے ہیں جس کے لیے تم لوگوں نے بے شمار پیسہ صرف کر کے طرح طرح کا کھانا بنایا ہے؟ پھر کچھ لڑکوں نے ہنستے ہوئے یہ کہہ دیا کہ حضور کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ سب آپ کے جوتوں کا صدقہ ہے۔ میاں جی کو ان کے ہنسنے سے یہ خیال گزرا کہ ان ظالموں کے پاس کہیں میرا پیسہ نہ لگ گیا ہو۔ یہ سوچ کر جلدی سے کھا پی کر اپنی کوٹھڑی میں پہنچے۔ گڑھا کھود کر برتن نکالا تو اس میں ایک روپیہ بھی نہ تھا۔ میاں جی اس منظر کی تاب نہ لا سکے۔ دفعتاً دل کو دھکا لگا اور حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے میاں جی فی الفور مر گئے۔ قصبہ تھانہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ لڑکوں نے میاں جی کا پیسہ اڑا لیا اور میاں جی اس صدمہ کتاب نہ لا کر گزر گئے تو کچھ لوگ تھانہ بون کے مفتی مولانا سعید الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ دریافت کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ روپے بہت منحوس ہیں جس سے ایک انسان کی جان لے گئی، اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ ان کی رقم واپس کر دیں اور میاں صاحب کو جب قبر میں دفن کریں تو ان کے روپے کو بھی ان کے سینے پر چن دیں۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جب کفن چوروں کو اس کی اطلاع ہوئی کہ میاں جی کی قبر میں ان کے سینے پر کافی روپیہ چن دیا گیا ہے تو رات میں کفن چوروں کا ایک گروہ آیا۔ قبر کی مٹی ہٹا کر ایک تختوں کو الگ کیا تو سینے پر رکھا ہوا روپیہ نظر آیا۔ اصل میں وہ سارے روپے انگارے بن چکے تھے اور مردہ کو عذاب دینے کے لیے تپائے گئے تھے۔ کفن چوروں کے ایک سرغنہ نے دیکھتے ہوئے روپے کو لینے کے لیے 2 انگلیاں بڑھائیں۔ جب انگلیاں روپے کے قریب پہنچ گئیں تو وہ آگ میں جل اٹھی۔ کفن چور چلانے لگے، ارے میں جل گیا، اور شدت عذاب سے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ سارے کفن چور بھی بھاگے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ تھانہ بھون میں اس کفن چوروں کا واقعہ مشہور ہے کہ اپنی جلی ہوئی انگلی کو ایک بڑے پیالے میں ڈبوتا، تھوڑی ہی دیر میں وہ پانی گرم ہو جاتا تو دوسرے ٹھنڈے پیالے میں فوراً اپنی انگلی ڈبوتا، مگر اس گرم پیالہ سے نکال کر دوسرے پیالے میں جب ڈالنے لگتا تو شور مچانے لگتا، ارے میں مر گیا۔ یہ سوزش تھی اس آگ کی جس کے عذاب میں وہ میاں جی مبتلا تھے اور جس کی ذرا سی حرارت سے وہ کفن چور پوری زندگی چلاتا رہا اور شور مچاتا ہوا مر گیا۔ اس واقعہ سے بھی عذاب قبر کا بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔
جس سے ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ پائیں گے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔